ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ قابل قدر مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، دیگر علماء کرام، حاضرین، میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مختصر وقت میں ایک اہم عنوان کے تحت چند مفید باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عنوان ہے برکت اور برکت کے اسباب کیا ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے اس کی بڑی جامع تعریف بیان کی ہے، وجود الخیر الالہی فی الشیء، کسی چیز میں خیر ربانی کا پایا جانا، یہ برکت ہے۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ نے خیر اور بھلائی رکھی ہے وہ گویا وہ چیز برکت والی ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں عام طور پر برکت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز تھوڑی اور مختصر ہو لیکن زیادہ فائدہ مند ہو اور اس کے اندر خیر پایا جاتا ہو تو وہ چیز برکت والی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال مختصر ہے لیکن اس مختصر مال سے فائدے زیادہ حاصل ہو رہے ہیں تو گویا اس مال میں برکت ہے۔ اگر کسی انسان کی عمر مختصر ہے، 60-70 سال ہے، اور وہ شخص اعمال خیر 100 سال کے انجام دے رہا ہے تو گویا کہ اس کی عمر میں برکت ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں برکت طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا کرے، ایمان اور عمل صالح میں برکت عطا کرے، ہماری عمر اور اوقات میں برکت عطا کرے، دنیا اور آخرت میں برکت عطا کرے۔ برکت کے سلسلے میں رب العالمین نے فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر گاؤں والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوتے تو ہم ان گاؤں والوں پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آدمی جب ایمان نہیں لاتا اور تقوی کی زندگی نہیں گزارتا تو وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے تقوی کے تعلق سے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، زندگی کی مشکلات سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ نکالتا ہے اور اسے رزق ایسے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے رزق بہم پہنچایا جاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ زندگی کی ساری مشکلات سے انسان نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ایمان اور تقوی ہے۔ جو آدمی جتنا مضبوط ایمان رکھے گا، جو آدمی جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، اس کی زندگی میں، اس کے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب سچائی ہے۔ جو آدمی سچائی کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سودا کرنے والے، ان دو سودا کرنے لین دین کرنے والوں کو لین دین کے باقی رکھنے اور کینسل کرنے کا موقع ہوتا ہے جب تک کہ وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں۔
آپ نے کسی سے سودا کیا کسی چیز کا, ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بات تو ہوئی, میں لینا نہیں چاہتا, یا کہہ سکتے ہیں کہ بات تو ہوئی, میں دینا نہیں چاہتا. تو مجلس کے برخاست ہونے تک یہ گنجائش ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دونوں سودا کرنے والے سچائی سے سودا کریں اور وضاحت کے ساتھ کاروبار کریں تو ان دونوں کے کاروبار میں برکت عطا کی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا, اگر یہ دونوں جھوٹ سے کام لیں اور چھپا چھپا کر کاروبار کریں تو ان کے کاروبار کی برکت کو مٹا دیا جاتا ہے اور گھٹا دیا جاتا ہے. تو برکت کے اسباب میں سے ایک سبب سچائی ہے. اگر ہم سچائی کو اپنائیں گے اپنے ہر معاملے میں تو اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی. اور اسی طرح برکتوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہر کام کو صبح سویرے کرنا, جلدی سے کرنا اور اول وقت میں کرنا, یہ برکت کا سبب ہے. صخر الغامدی نام کے صحابی ہے رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کو برکتیں عطا فرما ان کاموں میں جو صبح اور صبح سویرے کیے جاتے ہیں, اولین ساعت میں کیے جاتے ہیں. چنانچہ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو جب سنا تو وہ اپنے کاروبار کو صبح سویرے شروع کرتے تھے, اپنے بیٹوں اور نوکر چاکر کو صبح سویرے کاروبار پر بھیجتے تھے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو کہیں بھیجنا ہوتا تو بالکل صبح سویرے بھیجا کرتے تھے. تو ہر وہ کام جو صبح سویرے کیا جاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. اور برکت کے اسباب میں سے ایک سبب مطلقاً برکت کی دعا کرنا. ہم اور آپ دعائیں بہت کرتے ہیں, برکت کی دعا کرنا یہ بھی برکت کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آپ جانتے ہیں جو آدمی نئی شادی کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جامع دعا ہمیں سکھائی ہے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہ اتنی جامع دعا ہے جو برکت کی دعا نوشا کو دی جاتی ہے. اسی طرح ہماری کوئی میزبانی کرتا ہے, ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم, اے اللہ ان کو جو تو نے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما اور ان کے اوپر مہربانی فرما دے. ہم اور آپ روزانہ دعائے قنوت کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائے قنوت میں بہت سی باتیں مانگتے ہیں, ان میں سے ایک برکت کی دعا بھی کرتے ہیں وَبَارِكْ لِي فِي مَا عَطَيْتَ, اے اللہ تو مجھے برکت عطا کر اس میں جو تو نے مجھے نوازا ہے اور جو تو نے عطا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی ساعنا برکتا مع برکہ, اے اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں برکت عطا کر, ہمارے پھلوں میں برکت عطا کر اور ہمارے مد اور سا میں جو ماپنے کے پیمانے ہیں ان میں برکت عطا کر, برکت در برکت عطا کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا دعا کے لیے, برکت کے حصول کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ہاتھ رکھ کر بچوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے. ہم غیر شعوری طور پر بہت سی دعائیں ایک دوسرے کو برکت کی دیتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح ہم نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو برکت کے اسباب میں سے ایک سبب دعا کرنا ہے. دعا کرنے سے بھی برکتیں آتی ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ برکت کی دعا ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے انس کے لیے آپ دعا فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اللہم بارک لہ فی مالہ و اہلہ, اے اللہ اس کو برکت عطا فرما اس کے مال اور اس کے اہل میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا. برکت کے اسباب میں سے ایک سبب رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے.
सिला रहमी करना है, ताल्लुकात को बाकी रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही फलयसिल रहिमहू। जिस आदमी की ये चाहत हो कि उसके रिज्क में कुशादगी हो जाए, बरकत हो जाए और उसकी उम्र दराज हो जाए, ऐसे आदमी को चाहिए कि अपने रिश्तेदारियों को जोड़े। रिश्तेदारियों को जोड़ने की बड़ी फजीलत है। आज हमारे मुआशरे में जो बड़ी बुराई है, वो बुराई रिश्तेदारियों से दूरी इख्तियार करना है। सिला रहमी की बजाय कता रहमी लोग करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर आपस में एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्तों और नातों के तोड़ने से बचो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम सब लोगों पर निगहबान और निगरान है। आखिर में एक और सबब जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। खैर व बरकत के हुसूल के असबाब में से एक सबब इस्तिखारे का एहतमाम है, और इस्तिखारा उसकी कई शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि आप किसी से किसी अपने मामले में किसी खैर खां मुसलमान से आप मशवरा करें। जो मामला आपको समझ में नहीं आता उसमें आप मशवरा करें किसी खैर खां मुसलमान से कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मैं ये रिश्ता करना चाहता हूँ, मैं ये मामला करना चाहता हूँ, आप मुझे भलाई का मशवरा दे दें। इस्तिखारे का एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो आम नमाजों के बाद या मुख्तलिफ औकात में दुआ करते हैं, हर दुआ में आप अल्लाह से खैर तलब करें, भलाई तलब करें। और इस्तिखारे का तीसरा और आखिरी तरीका यह है कि आपको मामलात में कुछ सुझाई नहीं दे रहा है तो आप 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारे की जो मसनून दुआ है उस दुआ का एहतमाम करें। ये बरकत के असबाब में से एक सबब है। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बे करीम मेरी और आपकी उम्र में बरकत अता करे और ईमान और अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आमाले सालिहात को कबूल फरमाए और रब्बे करीम हमारे मुआशरे को शर से महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मौलाना अब्दुल रहीम साहब